چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب آیات اور عبارات پڑھ رہے تھے اور ان کے معنی اور مفاہیم سے آشنا ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ کل 6 آیتوں کو پڑھا گیا، ان میں جو کلمات تھے جن کے معنی دیے گئے ہیں یہاں پر ان کو پڑھا گیا اور آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ آج نوبت پہنچی ہے 7ویں آیت تک، یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 61 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا آغا السلام علیکم آغا خیریت کو اس کو بھی اس کے تو کئی دن سے ہے نا، وہ تو آیان تھا اچھا چلی گئی، چھوڑ نہیں دیا ہے نہ یہ نہیں اس والی دیکھو اسی میں لگی ہے کیا؟ ہاں تو کوئی بھی اسکوٹی ہوگا، اگر خالی 1 لاکھ کیا ہے تو وہ کسی سے بھی کھل جائے گی، دیکھ لو اسی میں لگی ہوگی۔ ابھی یہ ایسے ہی یہ خود سب کے لیے سر درد ہے۔ چلیں جی آغا ریکارڈنگ آف ہو گئی تھی ابھی۔ ہاں ٹھیک چالو ہے۔ چلیں وسیق الذین اتقوا، اور آگے بڑھایا جائے گا، آگے کیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب اور اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، الی الجنت، جنت کی طرف۔ زمرہ زمر کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں، جنت کی طرف، یعنی یوں کہا جائے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، ہدایت کی جائے گی۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، وقال لہم، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا، خزنتہا، کہ وقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ خزنتہا، یہ تمہارے رہنے کی، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ تمہاری نگہبان، یہ پناہ گاہ ہے تمہاری، سمجھ رہے ہیں، یہ محافظ ہے تمہاری، سلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ یعنی جنت والوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ صاحب تقوی ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کا تقوی رکھتے ہیں، ان کی جنت کی طرف ہدایت کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی تم لوگوں کا مقام ہے، یہی تم لوگوں کی جگہ ہے اور تم پر سلامتی ہو، اب جاؤ یہاں ہر طریقے کے دکھ تکلیف مصیبت پریشانی ہر چیز سے تم محفوظ ہو، اب یہاں مطلق سلامتی ہے تمہارے لیے، ہاں سلامتی۔ چلیں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سورہ مبارکہ حدید کی 28 نمبر،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. مولانا کفلین دو حصے، کفل ایک حصے کو کہا جاتا ہے کفلین، ہاں پلہ، ترازو کے جو دونوں پلڑے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کفلین، دو حصے. تمشون تم سب چلتے ہو، مشا یمشی چلنا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، برسولہ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتی اس کی رحمت کے دو حصے تم سب کو عطا کیے جائیں گے. یعنی یہ نتیجہ آپ بیان کر رہے ہیں تقوی اور رسول پر ایمان کا اثر کیا ہوگا. یؤتکم تم سب کو دیا جائے گا کفلین دو حصہ، من رحمتہ ہی اس کی رحمت سے، ویجعل لکم اور تمہارے لیے قرار دیا جائے گا، نوراً ایسا نور، تمشون بہی کہ جس کے سہارے سے تم لوگ چلو گے، یعنی جو تمہاری ہدایت کرتا رہے گا، جو تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور اللہ تمہارے لیے قرار دے گا ایک نور، تمشون بہی جس کے سہارے تم چلو گے، جس کی روشنی میں تم لوگ چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا، تم سب کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک مولانا، کہیں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ آگے بڑھے. پھر آیت نمبر 9 میں یوتے در اصل یوتی ہے کہ کس کے معنی یہ ہیں، وہ دیتا ہے، کہ جس کے معنی اس کے معنی ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ دیتا ہے. یؤتکم وہ تم سب کو دیتا ہے یا دے گا، ہے نا. چلیں اب آئے متقین. متقی کی جمع ہے، ٹھیک، ہاں متقین نہیں، متقین، ہاں یہ اصل میں اینی تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن بعد میں اعلال کے ذریعے سے بنا ہے متقین. چلے محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیں. اب جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں میں متقین کا ذکر آیا ہے. نیچے 10 آیتیں دی گئی ہیں. ان آیتوں کو ابتدائی مرحلے میں آپ کو دقت اور غور کے ساتھ پڑھنا ہے اور آپ کو توجہ دینی ہے ان کلمات پہ زیادہ تر کہ جن کلمات کے معنی سے آپ آشنا نہیں ہیں، تاکہ آگے چل کر کے جب ان کے معانی بیان کیے جائیں تو آپ کی توجہ رہے اور آپ ان معانی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، تاکہ آخری درس میں جب دوبارہ آپ سے انہی آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آسانی کے ساتھ. چلیں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 128 ہے. دوسری آیت ہے ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. سورہ مبارکہ انفال کی 34 نمبر. تیسری آیت ہے تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 49. چوتھی آیت ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. سورہ حجر کی آیت نمبر 45. پانچویں آیت ہے سورہ انبیاء کی 48.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. ٹھیک. چھٹی آیت ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ مبارک قصص کی 83 نمبر کی آیت ہے. 7ویں آیت کریمہ ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ یا عباد لا خوف علیکم اليوم. ٹھیک. سورہ مبارک زخرف کی آیت نمبر 67 اور 68 ہے. 8ویں آیت ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. سورہ دخان کی آیت نمبر 51-52. 9ویں آیت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. سورہ مبارک قاف کی 31 نمبر کی آیت. 10ویں آیت ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. سورہ قلم کی آیت نمبر 34 اور 35. پہلے آیت نمبر 3 میں جو ما کنت تعلم آیا ہے یہ ماضی استمراری ہے جس کے معنی ہے تم نہیں جانتے تھے. ماضی استمراری آپ جانتے ہیں کہ مضارع کے شروع میں اگر کان کو داخل کر دیا جائے تو مضارع ماضی استمراری میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماضی استمراری یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری ہونا کام کا ناتمام ہونا. ٹھیک. چلے آیت نمبر 5 میں فرقان ضیاء ذکر یہ الفاظ تورات کی صفات ہیں. یہ کیا ہیں؟ فرقان ضیاء ذکر یہ جو ہیں یہ سب تورات کی صفتیں ہیں. آیت نمبر 8 میں امین کے معنی امن کے ہیں. امین یعنی امن. چلیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اب یہاں آئیے مانوس الفاظ نئے الفاظ اور ان کے معانی. مانوس الفاظ میں پہلا ہے ایام. ایام یعنی دن روز. یوم کی جمع ہے. نئے الفاظ میں ہے زوج. زوج یعنی شوہر ہمسر جفت. زوج جو ہے شوہر کو کہا جاتا ہے ہمسر کو جوڑے کو کہا جاتا ہے. ہاں نہ زوجہ آتی ہے اس کی مؤنث. زوج کی زوجہ زوجتن. ٹھیک. چلیں بعید. بعید یعنی دور. انت ضمیر ہے واحد حاضر کی تم. سحر. سحر یعنی جادو. دیار. دیار یعنی سرزمین گھر بار. وطن گاؤں یہ اس طریقے کا معنی. فساد. فساد یعنی فساد بربادی تباہی جھگڑا لڑائی ہے نا خون خرابہ یہ سارے معنی. ضیاء یعنی روشنی اجالا نور. ٹھیک. مقام یعنی جگہ رتبہ مرتبہ شان منزلت. ارحام کیا ہے؟ رحم کی جمع ہے. ارحام رشتہ دار قرابت دار. سمجھ رہے ہیں؟ محرم افراد. جعلو ان سب نے قرار دیا. جعل اس کا واحد ہے. جعل جعل جعلو ان سب نے قرار دیا. آمنین امان میں. امن کی جمع ہے آمنین. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو امنیت میں ہوں گے امنیت میں رہنے والے امان میں رہنے والے نہ کہ امان دینے والے. ٹھیک مولانا. چلیں اس کے بعد ہے اخلا. اخلا خلیل کی جمع ہے. خلیل یعنی دوست. اخلا یعنی بہت سارے دوست ساتھی. نجعلو ہم قرار دیتے ہیں. جعلنا ہم نے قرار دیا. یہ بھی وہی جعل یجعلو سے. ادخلو دخل یدخلو سے فعل امر ہے. امر کا
جمع حاضر کا صیغہ، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ، یورثو وہ وارث بناتا ہے، وہ سپرد کرتا ہے، عطا کرتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے تعلمو تم جانتے ہو، یعلمو غائب کا صیغہ علم یعلم، اصبر فعل امر تم صبر کرو، ان نہیں کے لیے آتا ہے، حرف نفی ہے، انبیاء خبریں، انبا انبیاء نہیں انبا، نبا کی جمع ہے انبا، علو یعنی بلندی برتری اونچائی، عیون عین کی جمع ہے چشمے آنکھیں، بہت سارے معنی ہیں اس کے، معدودات گنے چنے کم، معدودہ کی جمع ہے معدودات گنے چنے کم، جن کو شمار کیا جا سکے، جو قابل شماری شو اس کے لیے آتا ہے معدودات، نعیم نعمتوں سے بھرپور، نعمتوں سے بھرا ہوا، پرز نعمت، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ازلفت وہ قریب ہوئی، وہ نزدیک ہوتی ہے۔ چلیں اب آئیے مسئلہ مشق و سوالات تک۔ پہلی مشق صحیح جواب پر نشان لگائیے، کون سا جز صحیح ہے۔ اس مشق میں پہلے عربی کے کلمات دیے گئے ہیں، پھر الف اور بے دو جز میں، دو حصوں میں ان کے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ الف والے معنی صحیح ہیں اوپر کے کلمات کے، یا با والے کون سے، جو صحیح اس پہ صحیح کا نشان لگائیے۔ یورثو تعلمو یریدون، الف میں ان کے معانی دیے گئے ہیں، یورثو کو وہ وارث بناتا ہے، تعلمو تم جانتے ہو، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، یورثو با میں دیا ہے وہ وارث بنتا ہے، تم سکھاتے ہو، تم سب نے چاہا۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے، بے کیسے صحیح ہے؟ الف صحیح ہے، بے صحیح نہیں ہے۔ دوسرا ہے عیون انبا اخلا، عیون چشمے، انبا خبریں، اخلا دوست جمع، بے میں دیا ہے عیون آنکھیں، انبا خبریں، اخلا خلوت والے، الف صحیح ہے، ٹھیک۔ تین میں ادخلو اصبر آمنین، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، اصبر تم صبر کرو، آمنین آمین کہنے والے، بے میں دیا تم سب داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو، اور آمنین امان میں آمین کی جمع ہے، کون سا؟ بے صحیح ہے۔ چار نجعلو نوحی نعیم، الف میں ان کے معنی دیا ہے نجعلو ہم قرار دیتے ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، نعیم ہم سب نعمتوں میں ہیں، بے میں دیا ہم قرار دیتے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں نعمتوں سے بھرپور، بے صحیح ہے۔ پانچ میں انت کنتا ازلفت، انت تم، کنتا تم تھے، ازلفت وہ نزدیک ہوئی، بے میں دیا ہے انت تم، کنتا تم تھے، ازلفت تمہاری زلف، الف صحیح ہے، ٹھیک۔ اب اس کے برعکس آئے گا بے میں، پہلے معنی دیا ہوگا، پھر نیچے عربی کے الفاظ دیے ہوں گے دو حصوں میں، الف اور بے میں، دیکھنا ہے اوپر جو معانی بیان کیے گئے ہیں وہ نیچے الف اور بے میں سے کن الفاظ کے ہیں، اس پر صحیح نشان لگا دیجیے آپ۔ ہاں، روشنی دور، ازلفت بعید، ضیاء بعید، بے تو برتری چشمے، علو عیون، عیون علوون، الف صحیح ہے، علو برتری چشمے عیون۔ خود تین میں تم تھے، تم تھے، انت کنتا، کنتا انت، بے صحیح ہے، ٹھیک۔ چار میں دوست کی جمع، تم سب داخل ہو جاؤ، اخلا ادخلو، ادخلو اخلا، الف صحیح ہے۔ نمبر 5 ہم وحی کرتے ہیں، 5 ہم وحی کرتے ہیں نعمتوں سے بھرپور، نوحی نعیم، نجعل نعیم، الف صحیح ہے، ٹھیک۔
چلے میرے خیال سے وقت تمام ہو گیا ہے، یہیں تک رہنے دیں. کل انشاءاللہ مشق نمبر یعنی آئندہ ہفتے مشق نمبر 2 سے پڑھا جائے گا.